بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد و آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ گزارش ہوگی اگر کل سے ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ ذب ممبر ہو جائیں گے۔ ٹائم کی پابندی مجالس میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی مستفید ہو سکیں، اور یہ شیڈول جو مجالس کا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ متاثر نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کا انکار کوئی مسلمان کر نہیں سکتا۔ اے حبیب کہہ دیجئے ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو اپنی آل کی مودت چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اکثر شیعیان اہل بیت پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں، کبھی شہادت کی کبھی ولادت کی۔ بیچارے سیکیورٹی دینے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ظاہر ہر مجلس میں ان کو انتظامات کرنے ہوتے ہیں کہ چلو محرم کا سلسلہ اپنی جگہ، اب ایام فاطمیہ، پھر رجب میں ولادتیں، پھر شعبان میں ولادتیں، پھر رمضان میں شہادتیں، تو کہتے اتنی مجلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بھی تو فنکشنز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، بڑے کم ہیں، سال میں ایک ہی عید میلاد النبی کا پروگرام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے۔ تو اس کا ایک جواب علمی جواب ہے، اور وہ جواب بہترین جواب ہے جو آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی سے اور روح سے ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کوئی غیر پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ بتایا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس دراصل اجر رسالت ہے کہ رسول خدا نے ان نمازوں کے بدلے میں، ان سجدوں کے بدلے میں، یہ احکامات جو ہمیں امت کو سکھائے، اس کا اجر کیا دینا ہے رسول کو؟ کم پیسوں کا محتاج نہیں، نہ تیری دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا ہے؟ میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ اب مودت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کو بولیں کہ بھائی آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن انچولی کی گلیوں میں جو آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ اس سے بڑا پیار ہے، تو بھائی کہے گا اسے محبت نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے دشمن سے پیار نہیں ہونا چاہیے۔ محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے، جس نے مجھے دکھ دیے ہیں اس سے عشق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو عشق اہل بیت کی بات ہے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پیار کرنا ہے تو پہلے شیطان سے براءت کرو۔ اب کوئی کہ نہیں پروردگارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھوں گا لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھوں گا، تو کہے گا یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ پہلے یہ بتا تو میرے دشمن سے کتنی دشمنی رکھتا ہے، تو میرے دشمن سے کتنا بغض رکھتا ہے۔ تبھی رسول نے فرمایا هل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ میں تو کہوں گا کیا انسان بھی محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ رات کے اس پہر میں آپ سب فرش عزا پہ جمع ہوئے، وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو کھینچ کے حسین کے فرش پہ بٹھایا؟ اس کا نام ہے محبت۔ محبت کی وجہ سے اس بدن میں توانائی آتی ہے۔ آپ کا بیٹا بیمار ہو، پوری پوری رات ہاسپٹل میں جاگو گے، ماں پوری پوری رات اپنے بیٹے کے لیے جاگتی ہے، بیٹے کی پڑھائی کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی بندہ کہتا ہے میری اولاد اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے۔ بھائی یہ محبت پڑوس کے بچے کے لیے کیوں نہیں؟ یہ محبت بھائی کے بچے کے لیے کیوں نہیں؟ یہ محبت کسی اور کی اولاد کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تب جا کے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کراچی سے تو کوئی پیدل حیدرآباد چل کے دکھائے، زیادہ نہیں، انچولی سے پیدل کوئی سیویو تک چل کے دکھائے، بندہ کہتا نہیں جانا۔ ہاں ہوں شاید کچھ پاگل جو چلے بھی جائیں، لیکن عقل مند کہے گا جب گاڑی ہے، جب بس ہے، میں پیدل کیوں جاؤں؟ لیکن آؤ وادی کربلا میں،
لوگ کوفے سے پیدل چل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں. وہاں وہ تکلیف کیوں نہیں آتی؟ وہاں وہ درد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ محبت درد کو بھلانا سکھاتی ہے، محبت تکلیف کو بھلانا سکھاتی ہے. محبت میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ حسین سے ہو جائے تو بندے کو اور بنا دیتی ہے، اور اگر یزید سے ہو جائے تو بندے کو شمر بنا دیتی ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کا ماجرا بڑا عجیب ہے. ایک طرف علی سے محبت کرنے والے، دوسری طرف جس نے علی کو برا بھلا کہا اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں. یہ محبت کے سمندر میں آپ مچھلیوں کو نکال نہیں سکتے. دیکھیے نا، ایک مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے. اسی عالم میں کچھ حیوان سبزے کو کھاتے ہیں اور کچھ ایسے حیوان ہیں جو ان حیوانوں کو کھاتے ہیں. اللہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو بولیں کہ ان کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب آ جائے. نہیں، یہ ہر انسان کے مزاج اور اس کے پسند ہے کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے، کس سے عشق نہیں کرتا. اللہ دشمن عشق نہیں ہے، دشمن محبت نہیں ہے. وہ کہتا محبت کر، پر عاقلانہ محبت کر، جاہلانہ محبت نہ کر. میری دربار میں محبت کی بڑی قیمت ہے، لیکن جب قیامت میں تو آئے میں تجھ سے پوچھوں تو نے کس سے محبت کی، تیرے پاس جواب عقل ہونا چاہیے. تو نے کس کو سجدہ کیا، جواب عقل ہونا چاہیے. تبھی کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اصول دین میں تحقیق واجب ہے. وہ قیامت کے دن اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. وہ سوال یہ کرے گا اگر مجھے سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ بندہ تو بولے پروردگارا تجھے تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تجھے سجدہ کیا ہے. کہا نہیں، تیرے سجدے تقلیدی تھے، تحقیقی نہیں تھے. اگر تو یہ جواب دے کہ خدایا میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ تجھے سجدہ کرتا تھا، میرا دادا تجھے سجدہ کرتا تھا، میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم کنٹری میں پیدا ہوا تھا، سارے مسلمان تھے، میں نے دیکھ کے تجھے سجدے کرنا شروع کر دیے. پھر خدا کہے گا جب میں نے ہندوستان کے کسی ہندو سے پوچھا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا، اس کا جواب بھی وہی تھا جو تیرا جواب تھا. اس نے بھی کہا ہندو سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا، ہندو محلے میں پیدا ہوا تھا. کہا سجدوں کی قیمت نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والا کون ہے اور مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے. اور یہی انتہائے معرفت علی تھی کہ کہا پروردگارا علی نے نہ جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ کیا ہے، نہ جنت کی لالچ میں سجدہ کیا ہے. تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ تجھے علی نے لائق سجدہ پایا ہے. یہ جواب عقل ہے، جواب نقل نہیں ہے. کئی ایسے مولوی اور مفتی ہوں گے جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کے خوف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے. لیکن کہا کہ اے خدایا حقیقت میں تجھے سجدہ اس لیے ہے کیونکہ تو لائق سجدہ ہے. تو محبت اگر عاقلانہ ہے تو قیمت ہے، اگر جاہلانہ ہے، اگر ہوا و ہوس کی بنیاد پر ہے، اگر مال و دولت کی بنیاد پر ہے، اگر شہوت کی بنیاد پر ہے، اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہے، تو اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت تب ہے جب تو غیر سے بھی محبت کرے، نہ ناتا ہو نہ رشتہ ہو، پر محبت کرے حق کی خاطر. سلمان عرب نہیں تھا، عجم تھا، پر عاشق علی تھا. زبیر عرب ہے، عجم نہیں ہے، پر علی کے مقابلے میں کھڑا ہے. ہم ذرا تاریخی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. ایک ہمارے ممبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخی واقعات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہمیشہ بولتا ہوں اگر مولا کے فضائل بیان ہوں شیعوں میں تو شیعہ خوش ہوں گے. خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ذات کی محبت. ایک مرتبہ میں مولا کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہوں علی کی وجہ سے، ایک مرتبہ ذات کی وجہ سے. ذات کی وجہ سے کیسے؟ کیونکہ علی میرے مولا ہیں، میرے مولا ہیں. تبھی جب اپنے مولا کی تعریف سنتا ہوں تو کیا ہوتا ہوں؟ خوش ہوتا ہوں. ایک مرتبہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ علی امام برحق ہے، حق کی وجہ سے خوش ہوتا ہوں. یہ سائیکولوجیکلی ایک پرابلم ہے. جو میرا عقیدہ ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کھڑا نہیں ہو رہا کیونکہ علی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے عقیدے کی تعریف ہو رہی ہے.
اسی طرح جب دشمن اہل بیت پہ لعن و طعن ہوتا ہے اس پہ بھی ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میرے عقیدے کیا مخالف ہے۔ اسی طرح دوسروں کی محفل میں جائیں گے یہی عالم ہوگا، یہاں سے تعصب جنم لیتا ہے۔ فرمایا عقیدہ اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو میں نے اسے ماننا چاہیے، اگر عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو تو میں نے اسے کیا کرنی چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اسی جگہ پہ فضائل ہو مجمع خوش، تبرہ ہو مجمع خوش، لیکن اسی جگہ پہ اسی مولا علی کا جس کی فضیلت سن کے مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، اور امام نے کہا من استخف بصلاتہ لن ینال شفاعتنا، جو نماز نہ پڑھے، نہیں کہا جو نماز کو خفیف سمجھے اسے علی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں بندہ چپ ہو جاتا ہے، یہاں تو چپ کیوں ہوا؟ یہ بھی تو علی کا فرمان ہے، اس پر بھی تو خوشی کا اعلان کر، اس پر بھی تو ہوا کر، اس پر بھی تو سکا۔ نہیں مولانا اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ مطلب مولوی کو ایسے مجمع میں بٹھا دیا جائے جہاں پر ایک بندے کی بھی داڑھی نہ ہو، اور ٹاپک دیا جائے مولانا داڑھی پہ پڑھنا ہے، مولوی پڑھے گا؟ اسے پتا ہے یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اس بندے کی ذات پر، اور جب ذات پہ اٹیک ہوتا ہے بندے کو پسند نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی ہے اپنا عیب سن کے خوش ہوتا ہے اور بتانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ تو نے مجھے میرا عیب بتایا۔ یہ تربیت علی نے سلمان کی، ابو ذر کی، مالک اشتر کی، کہ جب سلمان بیٹھے تھے کچھ سلمان کے ساتھیوں نے کہا کہ سلمان کی جو داڑھی تھی وہ تھوڑی تکونی تھی، کم داڑھی ہوتی ہے جیسے چائنیز وغیرہ کی، سلمان کی داڑھی تھوڑی تھی۔ کہ سلمان بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ بعض سیکولر لوگ داڑھیوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں نا، تو سیکولر آج کے زمانے میں نہیں اس زمانے میں بھی شاید تھے، کہ سلمان تیری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ سلمان نے غصہ نہیں کیا، ذات کی خاطر، حب ذات جب بندہ اپنی ختم کر دیتا ہے نا، غصہ اللہ کی خاطر، بغض اللہ کی خاطر، میری ذات کیا ہوتی ہے؟ سلمان نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر قیامت کے دن سلمان کے اعمال برے ہوئے تو اس بکرے کی داڑھی مجھ سے اچھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ مجھے اللہ نے انسان بنایا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ اگر جہنم میں بھیجے تو اس داڑھی کی قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن کہا اگر قیامت کے دن میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں گیا تو میری داڑھی تم سب سے افضل ہے۔ اصل قیمت ہے کہ بندہ محبت کرے تو عاقلانہ۔ آج یہ جنگ نہیں کہ مجھے علی سے محبت ہے، فلاں کو وطنی شام والے سے محبت ہے، اسے مثلا سیدہ سے محبت ہے، اور فلاں کو قاتل سیدہ سے محبت ہے۔ سوال ہی ہے تجھے محبت ہے تو کیوں ہے؟ عقل کی بنیاد پر۔ علی کو میں نے امام مانا، کیوں مانا؟ نسل کی بنیاد پر، شیعہ فیملی سے تعلق تھا اس لیے میں نے علی کو مانا، یا میں نے تحقیق کی اور مجھے علی سے بہتر کوئی امام نہ ملا؟ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں۔ اگر اپنے وجود کی طرف انسان رجوع کرے تو واللہ بڑی آسانی سے حق کے مکتب کی طرف وہ پہنچ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، میں تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو فلسفہ محبت سمجھ آ جائے۔ کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیوں فرمایا کہ علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے۔ علی کی محبت نہیں، کیونکہ علی کے وجود میں اور ظرف علی ابن ابی طالب میں خدا کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ کئی تاریخی واقعات جب ہم سنتے ہیں تو بعض اوقات سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ نہ سیدہ نے، نہ مولا علی نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی کہ ایک بندہ ڈیلی آئے اور مولا کے ہاتھوں کو چومے اور مولا کو بخن بخن بولے اور علی کی تعریفیں کرے اور مولا اس کا عاشق بن جائے۔ قطعاً یہ ممکن نہیں تھا۔ کہ محبت خدا کے لیے، نفرت خدا کے لیے۔ تبھی جس نے ابن ملجم نے سر پہ ضربت ماری تو کہا میرے لال حسن اگر علی بچ گیا تو علی معاف کر دے گا۔
ضربت ماری ہے سر پر، کم معاف کر دوں گا۔ اپنی ذات کی خاطر علی کسی سے نفرت نہیں کرتے، اپنی ذات کی خاطر علی کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تبھی جب چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو فوراً علی کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جب میری توہین ہوئی تو میری ذات شامل ہو گئی۔ علی کے ہر عمل میں خلوص ہے، تبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ضربت میں خلوص ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے تھے جو جنگ میں بھی گئے، بعد میں مارے بھی گئے۔ فلاں نے کہا یا رسول اللہ جنتی ہے، کہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا، خچر کی راہ میں مارا گیا ہے۔ مرے تو دونوں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کسی خچر کی لالچ میں گیا کہ میں فلاں کافر سے خچر لوں گا اور مال غنیمت میں یہ چیز مجھے مل جائے گی۔ فرمایا محبت خالص۔ قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہیں، آدم محشر کی بات نہیں ہو رہی۔ جنت میں جانے والوں کی لائن میں کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے ہم بھی جنتی ہیں، ہم نے بھی بڑے اچھے اعمال انجام دیے، لیکن یہ کون ہے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ کیا ولی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا نبی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا امام ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ اللہ کہے گا جا کر ان سے پوچھو جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ یہ نورانی چہرے لے کر وہاں جانا یہ بھی عالم برکت ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو مستحب ہے جب چہرے پر پانی ڈالا جائے تو دعا کرو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا اس دن میرے چہرے کو سفید کرنا جب چہروں کو کالک ملی جائے گی۔ اللہ کہے گا جا کر ان سے پوچھو، یہ آگے بڑھیں گے، کیا امام ہو؟ نہیں۔ کیا ولی ہو؟ نہیں۔ کیا ولی ہو؟ نہیں۔ کیا شہید ہو؟ نہیں۔ پھر تمہارا کون سا عمل ہے؟ نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی، حج تو ہم نے کیے، عمرے تو ہم نے بھی کیے، اللہ کی دربار میں دعائیں تو ہم نے بھی کی، لیکن یہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے سے نور نکل رہا ہے؟ آواز آئے گی دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی، ہم پر احسان کیے، دنیا میں لوگوں نے ہم سے برائیاں کی، کسی نے بیٹی کے ساتھ دشمنی کی، کسی نے میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی کی، کوئی میرا مال کھا کر چلا گیا، کسی نے معاشرے میں مجھے بدنام کیا، کسی نے 4 لوگوں میں میری برائیاں کی، میرے اوپر بہت کچھ کیا گیا، لیکن ہم نے ان کی نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کی، ہم نے ان کے احسانوں کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کی۔ کہ پھر تم نے محبت کس سے کی؟ کہ جس کے دل میں خدا کی محبت تھی ہم نے اس سے محبت کی، اور جس کے دل میں خدا سے نفرت تھی ہم نے اس سے نفرت کی۔ کبھی ذات کی خاطر کسی کے عاشق نہیں بنے، اگر عاشق بنے تو اللہ کی ذات کی خاطر۔ اب آؤ دعا یا رفع کھولو، امام حسین کے جملے پڑھو، بے مخی و عروقی و عینی و جلدی۔ مولا حسین فرماتے ہیں اے خدا میرے وجود کا ذرہ ذرہ، اگر سائنٹیفکلی بولا جائے تو فرماتے ہیں اے پروردگارہ میرے وجود کا ایک سیل بھی اگر میرے وجود میں ہے وہ تیری محبت میں چل رہا ہے۔ اور حسین نے صرف کہا نہیں، خاک کے کربلا پہ اپنے خون کو بہا کر بتایا کہ یہ خون اللہ کی محبت میں بہہ رہا ہے۔ اب فلسفہ حسینیت اور فلسفہ علوی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو رایا ذرہ برابر حسین کے چہرے پہ شکن نہیں ہے۔ راستہ روکا، مولا اگر پہنچ جاتے کوفے میں پورا، لیکن وہ ہور جب آتا ہے ذرہ برابر امام کے چہرے پہ غصہ نہیں ہے، سینے سے لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نے اگر برا کیا تھا تو حسین کے ساتھ کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اگر برا کرو گے ہم معاف کر دیں گے، لیکن اگر دین خدا کے ساتھ برا کرو گے، محبت عاقلانہ، نفرت عاقلانہ، عدو اللہ عدو حسین ہے، محب اللہ محب حسین ہے۔ اگر تیرے دل میں خدا کی محبت ہے حسین تیرا عاشق ہے، اگر تیرے دل میں دشمن خدا سے نفرت ہے امام حسین آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو جملے زیارت عاشورہ کے ہیں نا، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میں یار اہل بیت کو بنایا، اپنی محبت کو نہیں بنایا۔ مولا جو آپ کا دوست ہے میرا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے میرا دشمن ہے۔ بھئی فلاں مومن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میری بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ برا کیا ہے، میرے پیسے کھا گیا ہے، میرے ذات اپنی آ رہی ہے۔ کیا عاشق حسین ہے؟ کیا عاشق علی ہے؟ کیا مجلس میں آتا ہے؟ کیا ماتمی ہے؟ اگر حسین کا عاشق ہے تو اپنی ذات کو بھلاؤ، اسے سلام اس لیے کرو کیونکہ وہ مجلس میں آ کے حسین کو سلام کرتا ہے۔
یہ وہ ذات ہے جس کو ختم کرنا ہے. فضا کہتے ہیں میں تعجب میں تھی کہ بی بی کو رونے نہیں دیا جاتا تھا. یا رات کو روئیے یا دن کو روئیے، ہمارے بچوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. بی بی نے ایک الگ جا کے جگہ بنا دی جہاں پہ رویا کرتی تھی، لیکن فضا فرماتی ہیں پھر بھی جب مصلے پہ آتی تھی سب سے پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کرتی تھی. یہ ہے اخلاق خداوندی کہ ظرف جب وجود خدا سے بھر جائے. کتنے لوگوں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی نے ہزارہ ممبروں سے مولا علی کو برا بلا کہا تو اس وجہ سے علی اس سے دشمنی کرتے تھے؟ یہ بھول ہے آپ کی. جنگوں میں آتے تھے، کہتے آ جاؤ فیصلہ کرتے ہیں، تمہاری دشمن علی سے ہے، تم علی سے لڑو، علی تم سے لڑتے ہیں، مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ قطعاً کبھی یہ نہیں تھا کہ اس نے علی کو برا بلا کہا. امام فرماتا نہیں، دشمنی ہے، اگر تو دین کا دشمن ہے تو علی تیرا دشمن ہے. یزید سے قطعاً اس لیے دشمنی نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے، آبا و اجداد کون ہے، یہ خاندانی مسئلہ نہیں تھا. اگر خاندانی مسئلہ ہوتا تو امام حسین اتنے سال تک خاموش کیوں بیٹھتے، تلوار اٹھاتے. مسئلہ تھا دین کا. اگر تو دشمن دین ہے تو حسین تیرے مقابلے میں کھڑا ہوگا. اگر تو دشمن حکم اور احکام خدا بندی ہے، تبھی امام حسین کے کلام میں یہ باتیں نظر آتی ہیں. کیا حسین نے حلال خدا کو حرام کیا؟ کہ حرام خدا کو حلال کیا؟ مطلب دشمنی اگر مجھ سے بھی بنتی ہے تو دین کی خاطر، ذات کی خاطر نہیں. تبھی امام بارہا خطبے، کتنے خطبے امام عاشورہ کے دن دیے ہیں اور سارے خطبے اسی بنیاد پر ہیں، اور بار بار دعوت دے رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولا نے مشورے کیسے دیے؟ 28 سال علی کے گھر آتے تھے جاتے تھے، علی نے اپنا برتاؤ ایسا کیوں رکھا؟ کیونکہ ہدف تھا دین. مولا اگر ان حکومتوں کی مدد بھی کر رہے تھے تو حکومتوں کی مدد کے لیے مدد نہیں کر رہے تھے، علی دین اسلام کے لیے مدد کر رہے تھے. ایران فتح ہوتا ہے فائدہ اسلام کا ہے، مختلف حکومتیں فتح ہوتی ہیں فائدہ اسلام کا ہے. علی کی نگاہ اسلام پر ہے، نہ کہ اپنی ذات پر ہے. یہ تو ایک ذاتی معاند ہوتا ہے نا کہ مجھے حکومت نہیں ملی اب دوسروں کا جینا حرام کر دو. آپ سیاسی ابھی جو پاکستان میں مسائل آپ دیکھتے ہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ ملک کی بہتری میں اور کامیابی میں کیا ہے. یہاں ایک سیاستدان حکومت میں آتا ہے، اگر وہ اچھا بھی کر رہا ہے سیاستدان اس کے پاؤں کھینچ دیتے ہیں کیونکہ میں نہیں تو تو نہیں. علی کی سوچ تو یہ ہے ہی نہیں نا. امام نے فرمایا 28 سال تو کیا اگر پوری زندگی میں علی گھر کو بٹھا دو، علی کا مسئلہ حکومت تو ہے ہی نہیں. تبھی فرمایا کہ یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں. علی کی جوتی کی قیمت ان حکومتوں سے زیادہ ہے. مولا کو اس چیز سے کوئی سروکار تو تھا نہیں کہ علی کو حکومت ملے، نہ یہ حب ذات کا مسئلہ تھا. وہ حکومت بھی لے رہے ہیں دین کی خاطر، مقام بھی لے رہے ہیں دین کی خاطر، کام بھی کر رہے ہیں دین کی خاطر، کما بھی رہے ہیں دین کی خاطر، مال جمع بھی کر رہے ہیں تو دین کی خاطر، کربلا جا رہے ہیں تو دین کی خاطر، بی بی زینب آ رہی ہیں تو دین کی خاطر. ہر عمل اسی لیے تھا، بقاء دین بقاء دین بقاء دین. اور دشمن دین کی تباہی کے پیچھے تھا. ذات کی محبت کو اہل بیت نے کبھی سامنے آنے نہیں دیا، ہمیشہ اس سے دشمنی کی جو دشمن خدا تھا. فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ایک خاتون نبی کے سر پہ کچرا پھینک دیے. بھائی آپ کی اگر ایک بندہ آپ کو زندگی میں ایک گالی دے، پوری زندگی مومن مومن سے بات نہیں کرتا. مولانا 4 لوگوں میں میری بے عزتی کی، میری بیٹی کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا، میں اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. ذات کی محبت، قیامت میں تیرا چہرہ نورانی نہیں بنے گا. ذات کی دشمنی کو ختم کر، اپنی ذات کو فنا میں ڈال دے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا محبت خدا کو ہے، بقا عشق خدا کو ہے. کہ علی سے زیادہ تو عزیز ہے؟ کیا مالک اشتر کے زیادہ تو عزیز ہے؟ کیا سلمان فارسی سے زیادہ تو عزیز ہے؟ اپنی محبتوں کو ختم کیا اور رشتے کر کے بتایا کہ محبت کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے. سر پہ کچرا پھینکتی رہی، لیکن جب بیمار ہوئی تو رسول عیادت کے لیے گئے. پریشان ہو گئی، اے محمد میں کچرا پھینکتی تھی، ایک بار نہیں روز. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، نبی گلی بھی نہیں بدلتے تھے. کہا تو اپنے کردار پہ باقی رہ، محمد اپنے کردار پہ باقی رہے گا. دیکھیں تو ظلم کتنا کرتا ہے. امام حسین نے کھلی آفر دی، سیدہ نے دشمنوں کو کھلی آفر دی، جتنا ظلم کر سکتے ہو. ہم بھی تو دیکھیں تیرے ظلم کی انتہا کیا ہے، اور تم بھی تو دیکھو اہل بیت کے صبر کی انتہا کیا ہے.
کچرا پھینکتی رہی، اسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور تعجب سے کہتی ہے میں نے تو کچرا پھینکا، آپ عیادت کے لیے آئے؟ فرمایا جو تو کر رہی تھی وہ تیرا کردار تھا، جو میں کر رہا ہوں وہ میرا کردار ہے۔ یہ بھی روایت میرے چوتھے امام سے منقول ہے۔ کسی نے کہا مولا ایک شخص آیا ہے مدینے میں، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، مسافر ہے، بھوکا ہے۔ امام نے کہا لاؤ۔ پہلے زمانے میں گھر بڑے ہوتے تھے، ایک گھر تھا امام کا، وہاں جا کے اسے رکھو۔ 2 یا 3 دن رہا، کھایا پیا، جب جانے لگا تو امام آئے، پوچھا سواری ہے تیرے پاس؟ کہا نہیں۔ غلام کو کہا گھوڑا بھی اسے دو۔ جب یہ گھوڑا لے کر جانے لگا نا تو کہنے لگا کہ علی ابن الحسین لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا تیری بھول ہے، میں نے تجھے پہچانا۔ کہا کون ہوں میں؟ کہا تو وہی ہے جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی۔ کہا اتنا کچھ جاننے کے بعد بھائی کے ساتھ میں نے برا کیا تھا؟ امام نے کہا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، اس وقت تو میرا مہمان ہے، میں نے وہ کیا جو مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ تیرا کردار تھا، یہ علی کے بچوں کا کردار ہے۔ آپ اختلافات سے دوران نکل کر مسلمان کو 2 اخلاق دکھائیے۔ ایک اخلاق ہے اولاد علی کا اور اولاد فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، ایک اخلاق ہے بنو امیہ کا، اور آج تک یہ دونوں اخلاق چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کربلا میں اخلاق حسین، سامنے سے اخلاق ابن سعد اور اخلاق شمر اور اخلاق یزید ہے۔ پیچھے آئے اخلاق علی ابن ابی طالب اور دوسری طرف اخلاق امیر شام ہے، اور پیچھے آئے اخلاق رسول اور پھر اخلاق ہے ابو جہل کا، ابو لہب کا۔ ایک لکیر کھینچ دی گئی، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، دونوں اخلاقوں کو دیکھو۔ جب یہ تھے تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ تھے تو انہوں نے کیا کیا۔ میں نے محرم کی مجالس میں جنگ صفین کا ایک ٹکڑا بیان کیا تھا کہ مولا کے لشکر پر جب امیر شام کے لشکر والوں نے، پانی تھا، ایک سارے لشکر والے آتے تھے پانی پیتے تھے، پانی تو مسلمان پہ بند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، پورے پانی پہ قابض ہو گئے۔ کئی دنوں تک مولا کے لشکر والوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ دیکھیے اخلاق جنگ صفین سے شروع ہوا، کربلا تک گیا، اور امام حسین کربلا کے میدان میں جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی، خون جب مٹھی میں آیا نا، چلو میں آیا، تو آسمان کی طرف دیکھا کہ نانا قیامت میں ان کی شکایت کروں گا، اگر اس دن وہ نہ ہوا ہوتا آج میرے ہاتھوں میں اصغر کا خون نہ ہوتا۔ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے ایک چنگاری لگتی ہے، پھر اس کو بجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جنگ صفین پورے پانی پہ قابض ہو گئے، علی والوں کے لشکر پر پانی بند، مولا علی نے اٹیک کیا، حملہ کیا، پورے پانی پہ قابض ہو گئے۔ اور مظلومیت اہل بیت یہ ہے کہ لوگوں نے اور علی کو اور اولاد علی کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں تھا۔ وہ اپنی سوچ پر حضرت علی کو ٹٹولتے تھے، اپنے معیار پر حضرت علی طالب کو اور اولاد علی کو دیکھتے تھے۔ بڑی خوشی خوشی آئی، یا علی پانی پہ قبضہ کر لیا؟ مولا نے کہا پانی پہ قبضہ کر لیا۔ کہ یا علی بس 4-5 دن کی بات ہے، ان کو پانی نہ پینے دیجیے، جنگ ہماری۔ اب دیکھیے ہدف امیر المومنین جنگ کا جیتنا نہیں، ہدف علی حکومت کا لینا نہیں، کیونکہ مسئلہ ذات کا ہے ہی نہیں۔ امام نے کہا کیا مطلب؟ کہ یا علی پانی 4-5 دن بند کریے، جنگ ہم جیت جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے ہم نے پیاس کو برداشت کیا، لیکن اس کے لشکر والے پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ امام نے کہا علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی کردار جیتنے آیا ہے، علی رفتار جیتنے آیا ہے، علی اخلاق جیتنے آیا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اخلاق خدا میں رنگ دو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگے؟ ہم جنگ جیتنے تو نہیں آئے، ہدف حسین جنگ جیتنا نہیں تھا، ہدف امام علی حکومت کرنا نہیں تھا، ہدف سیدہ یہ نہیں تھا۔ وہ تو بہتری چاہتے تھے عوام کی، اگر تم نے علی کو امام بنایا، علی کی بہتری ہے یا تیری؟ نہ مسلمان حال دیکھ لے، پہلے خلیفے کے علاوہ دوسرے کو قتل کیا، تیسرے کو قتل کیا، مولا علی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ معاملہ تھا نا۔ اگر معاملات صحیح چلتے تو امت خلیفہ کش نہ بنتی،
یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے مثلاً کسی مجلس میں یا کسی جلوس میں یا کسی مسلمان نے مثلاً افغانستان میں یا بلوچستان میں کچھ مسلمانوں کے گلے کاٹ لیے، ہم تعجب سے کہتے ہیں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹے، بھئی کون سی نئی بات ہے؟ خلیفہ کشی تو وہاں سے ہے، ابتدائی مسلمان اصحاب رسول کو قتل کر رہے ہیں، یعنی صرف عام صحابی نہیں، خلیفۃ المسلمین بن گئے، خنجر مار کے ایک کو مار دیا، دوسرے کے گھر پہ اٹیک کیا، تیسرے خلیفے کو ان کو مار دیا گیا، چوتھے خلیفہ امیر المومنین کو مسجد کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے، امیر شام کو ان کو بھی ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا، وہ تو بچ گئے۔ یعنی خلیفہ کشی آپ دیکھتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے کربلا کا میدان۔ امت کو ایسا کیا ہوا کہ ودن 50 and 60 years یہ امت اپنے نبی کے نواسوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ مطلب اخلاق اتنی برائیوں پہ، اور اخلاق کو اگر سنبھالنا ہے تو تجھے معیار بھی وہ چاہیے جو اخلاق کی بلندی کا معیار ہے، اور بلندی کا معیار اگر کوئی ہے تو کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی کی محبت ہی ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے، یعنی یہ وہ معیار ہے جس کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو فرمایا اصل جو معیار بنایا اہل بیت، کبھی ذات کی وجہ سے نہیں کہ یا علی پانی بند کر دیجئے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے کہا علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی کردار جیتنے آیا ہے۔ پھر کسی نے اور مشورہ دیا، کہنے کا یا علی ہم نہیں کہتے ظلم کریے، ہم جانتے ہیں رسول کا فرمان ہے کسی بھی انسان پر پانی بند کرنا حرام ہے، کھانا بند کرنا حرام ہے، اگر کوئی جنگ میں میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس کے اوپر وار کرنا، بھائی عمرو عاص اور علی کا سب سے بڑا دشمن، اسی جنگ میں اس نے اپنے بدن سے لباس اتارا اور میدان کو چھوڑ، اب لباس نہ بھی اتارتا تو مولا نہ مارتے اسے، کیونکہ حکم جنگ ہے، اگر کوئی پیٹ دے کے میدان سے بھاگے تو حکم رسول ہے کہ اس کے اوپر اٹیک نہ کیا کرو، کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے، یا جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی قتل نہ کرو، اسے اسیر بنا دو۔ اور اس نے تو لباس بھی اتار دیا، اور علی کی وہ آنکھیں جو کبھی بے حیائی پہ پڑی نہیں تھیں، یہ پاک آنکھیں ہیں، یہ کیسے اس وجود کو دیکھتی، مولا نے وہیں پہ اپنے چہرے کو پھیر لیا، وہ کام کر رہے تھے، ان کا اخلاق تھا، یہاں اخلاق علی ابن ابی طالب تھا۔ اور کسی نے کہا یا علی چلیے ظلم نہ کریے، چلو جتنا انہوں نے ظلم کیا اتنا ہی کر لیجئے، اگر اس نے 3 دن پانی بند کیا تھا یا علی آپ بھی 3 دن پانی بند کریے، بس یہ سننا تھا۔ علی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو، جو اس نے کیا وہ علی کرے، پھر یہ بتا ابی طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد۔ آج کا مسلمان جب کتابیں کھولے گا اسے اخلاق علی نظر آئے گا، اسے اخلاق سیدہ فاطمہ نظر آئے گا۔ بی بی دربار میں گئیں، بڑے ادب سے اپنے حق کا تقاضا کیا، کوئی دشمنی نہیں، قوالہ لے کر گئیں، دکھایا، بابا کی باتیں سنائیں۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا اخلاق افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، رسول کا فرمان ہے نا، ایمان میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، پر اخلاق ہی نہیں، کہ اکثر لوگ جنت میں اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ علی والے کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ ایک خاتون تہجد بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے، پر بد اخلاق کے فائدہ کیا؟ ایک جوان بڑا عابد، بڑا انقلابی، بڑا نظریاتی، پر بندے کو اخلاق ہی نہیں بات کرنے کا، تو اعمال کا فائدہ کیا؟ نبی فرماتے ہیں اور تم سب میں اگر کسی کا اخلاق سب سے برتر ہے وہ مجھ مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ بیویوں کے ساتھ اخلاق، اولاد کے ساتھ اخلاق، امت کے ساتھ اخلاق، بیٹی کے ساتھ اخلاق، اللہ کے ساتھ اخلاق، اسی طرح علی ابن ابی طالب بچوں کے ساتھ اخلاق، امت کے ساتھ اخلاق، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ یہ بتائیے مولا جب حکومت پہ آئے کتنوں سے علی نے بدلے لیے؟ نہیں لیے، کہ اپنی ذات کی خاطر علی کبھی تلوار نہیں اٹھاتا، یہ تلوار اگر اٹھتی بھی ہے تو پروردگار عالم کے لیے۔ تبھی جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، امام وہ رسیاں باندھنے والا
کسی نے کہا نا تجھے جرت ہوئی کہ تم نے علی کے ہاتھوں میں رسی باندھی؟ کہ میں نے علی کی زبان سے سنا ہوا ہے کہ علی کہتے ہیں رسول کی وصیت ہے علی صبر کرنا، کہ کچھ بھی کر لو علی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ علی فرمان رسول کا پابند ہے۔ وہ بھی علی شناس تھے، علی کو جانتے تھے، لیکن افسوس سے جو علی والے تھے وہ علی کو نہیں جانتے تھے۔ زبیر علی والا تھا لیکن علی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ راتوں کے اندھوری راتوں میں اپنا سر کنویں میں ڈال کے علی بن ابی طالب روتے تھے نا۔ یہ رونا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، امت کے لیے، کہ فرمائے میں جنت کے لیے بلا رہا ہوں لیکن بضد ہیں جہنم میں جانے کے لیے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ امام حسین اگر کوئی اپنا صحابی شہید ہوتا تھا تو مولا کو دکھ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مخالف بھی مرتا تھا تو یہ بھی ایک دکھ کی کیفیت ہے اہل بیت کے لیے کہ ایک بندہ جہنمی بن گیا، کہ ایک حر حسین کی طرف آ رہا ہے۔ کیا خوشی کا عالم امام حسین کا، سینے سے لگا رہے بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جائے۔ ایک بندہ بھی اگر ان کے پاس آتا ہے وہ مقصد امامت پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر رسول خدا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتا ہے مقصد نبوت پورا ہوتا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہ پوری کائنات کے بنانے کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور مجلس حسین اسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ کل کی مجالس میں ایام فاطمیہ میں کوشش یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جناب سیدہ کی شہادت کی راتیں ہیں، مردوں کے لیے تو اسوہ حسنہ بہت ہیں، مولا علی ہیں، 12 امام ہیں، رسول خدا ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے کمپلیٹ اسوہ حسنہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر میری ماں کو، میری بہن کو یہ دیکھنا ہے کہ شوہرداری کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، اچھی بیوی کیسے بننا ہے، اچھی ماں کیسے بننا ہے، اب یہ تو مولا علی کے وجود میں تو یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے نا۔ اچھا باپ کیسے بننا ہے مولا علی آپ کو بتا سکتے ہیں، فرامین میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجسمہ عمل میں اگر عورتوں کے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہم صل علی۔ اور جن کے لیے لقب ہے سیدۃ نساء العالمین، یہ شیعہ سنی دونوں میں، اگر تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، بی بی ہیں، اس میں مریم ہے، اس میں آسیہ ہے، انکلوڈ اس میں بی بی سیدہ کی والدہ ہیں، تمام عورتوں کے لیے اگر کوئی سید ہیں، کوئی اسوہ حسنہ ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ مطلب ایک کمپلیٹ وجود ہے جس میں خطا نہیں۔ اسوہ وہ ہوتا ہے جس میں خطا نہ ہو، کبھی بھی بری چیز کو اسوہ نہیں بنایا جاتا، جس میں خامیاں ہوں اسے اسوہ نہیں بنایا جاتا، جو بہترین ہو اسے رول ماڈل بنایا جاتا ہے، تو سیدہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ انسان خود کو پہچاننے میں بعض اوقات غلطی کرتا ہے۔ بارہا کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آج سب سے بڑا کلیش مرد اور عورت میں کرایا جا رہا ہے۔ بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جن معاشروں میں عورتیں بہترین ہوتی ہیں، بدترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جن معاشروں کی عورتیں بدترین ہوتی ہیں۔ کسی معاشرے کو اعلیٰ ترین مزاج دینا ہے، اس معاشرے کی عورت کو اعلیٰ ترین مقام دو۔ کس معاشرے کو پس بنانا ہے، اس معاشرے کی عورتوں کو پستی کی طرف بھیج دو۔ اگر عباس بنے تو ام البنین کی گود کا اثر ہے۔ حسن و حسین اگر امام ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے، وہ تربیت سیدہ ہے نا۔ ایک ایسی گود میں ہی شجر امامت پل سکتا ہے۔ اب اس مزاج کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج سب سے زیادہ اٹیک مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر ہے۔ یہ دشمن کی ایک پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنا ہے، اس معاشرے کی عورتوں کو تباہ کرو۔ اور یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بی بی نے اگر گھر کے نظام کو بچایا تو کیسے بچایا۔ ایک عورت کی ذمہ داری کربلا میں کیا تھی؟ سیدہ زینب کی صورت میں ولایت کے دفاع میں سیدہ فاطمہ کی ذمہ داری آپ دیکھیے۔ یہ تو جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے پڑھا جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں، مدینے کی سوسائٹی میں سیدہ کس عنوان سے مشہور تھی؟
آپ کہتے ہیں انچولی کے فلاں محلے میں فلاں خاتون بڑی نیک ہے، بعض کہتے ہیں فلاں خاتون بڑی تہجد گزار ہے، بعض کہتے ہیں مولانا فلاں خاتون فلاں محلے میں فلاں کی والدہ بڑی مجلسیں کرواتی ہے. کسی نہ کسی عنوان سے انسان مشہور ہوتا ہے، فلاں ٹیچر ہے، فلاں پروفیسر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں نمازی ہے. بی بی مدینے کے معاشرے میں کس عنوان سے سب سے زیادہ جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی؟ تو مدینے والے سیدہ کو ایک عابدہ کی صورت میں دیکھتے تھے، ایک زاہدہ کی صورت میں دیکھتے تھے. یہ سنتے تھے واقعات کہ ایک نابینا گھر میں گیا اور رسول نے کہا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، اس سے حجاب کیسا؟ فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہی ہوں. مطلب مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میرے وجود کی خوشبو بھی کسی نامحرم تک جائے. پھر وصیت کہ فضا حبش میں عورتوں کو کیسے دفنایا جاتا ہے، یہ چیز سیدہ نے شروع کی. حیا کا مظہر، عفت کا مظہر. فرمایا بی بی ہمارے ہاں صندوق بنایا جاتا ہے. بی بی نے اپنی زندگی میں اپنا صندوق بنوایا. جنازہ رات میں اٹھا، افراد کم ہیں، پورا مدینہ شریک نہیں ہے. سوال تو بنتا ہے نا، بی بی جب لوگ نہیں ہے، رات اندھیرا ہے، کون سی لائٹس تھیں؟ لیکن مظہر حیا کا لائٹس نہیں ہے. مجھے تو پتا ہے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، میں نے تو اپنا خیال کرنا ہے. کبھی بھی صندوق میں کیوں؟ کب میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کو بھی. انسان کا بدن ہے نا، پتہ چلتا ہے پتلا ہے، موٹا ہے، لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے. میں نہیں چاہتی کوئی نامحرم یہ بھی جانے. یہ وہ شہرت تھی بی بی کی مدینے میں، ایک پاکیزہ خاتون، کسی کے سامنے نہ آنے والی، مصلی پہ بیٹھ کر عبادتیں کرنے والی. مدینے اور مکے کی عورتوں کو اگر مسائل آتے تھے بی بی سے جا کے پوچھتی تھی. شرعی مسائل کا جواب، فقہی مسائل کا جواب، شوہرداری کے سوالات کا جواب. کسی کو کوئی ایشو آیا فوراً سیدہ کے پاس. مفسر قرآن، تفسیر قرآن بیان کرنے والی. کہتے دشمن کی پلاننگ میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم علی کے در پہ جائیں گے اور نبی کی بیٹی آئے گی جو حجاب اللہ ہے، جس نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، کسی نامحرم سے کوئی بات نہیں کی. جب مسجد میں جا رہی تھی اپنا حق مانگنے، آگے بھی عورتیں پیچھے بھی عورتیں رکھیں. کسی نے پوچھا بی بی نے ایسا کیوں کیا؟ کہ جب چل رہی تھی تو نہیں چاہ رہی تھی میرے قدموں کے نشانوں کو بھی کوئی دیکھے. عورتیں پیچھے آئیں گی، وہ نشان مٹتے جائیں گے. مسجد میں پردہ لگایا گیا. پہلے اپنی کنیز کا بولا کلام کرو، کلام کیا کہ نبی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں یہ حق ہے. جب نہیں مانا تو خود بولنا شروع ہوئی. کہتے پہلی مرتبہ جب نبی کی بیٹی کا آواز سنا تو سارے مسجد والے رونے لگے. آج کیا ضرورت پڑی کہ مصطفیٰ کی بیٹی کلام کر رہی ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا. آج آپ کے گھر کے دروازے پر بھی گھنٹی بجے تو مر جاتا ہے دروازہ کھولنے نا. عام گھر کی بات. یہ سیدہ کا گھر ہے، کسی نے سوچا نہیں تھا بی بی آئیں گی. یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں. کتنی زحمت اٹھانی پڑے، گھر کو آگ لگانی پڑے اور اتنا جھگڑا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آسانی سے جائیں گے، حضرت علی آئیں گے ان کو لے کے چلے جائیں گے. یہ تو آتی نہیں ہے کسی سے بات کرنے. اب جب دروازے پر آئے نا تو ایک شاکنگ مومنٹ تھا ان کے لیے. نبی کی بیٹی کیسے آ گئی؟ جب پیچھے سے آواز دی کہ علی کو بلایا، انہوں نے سمجھا کوئی کنیز دروازے پہ کھڑی ہے. کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں. یہ وہی دروازہ ہے جہاں نبی سلام کرتے تھے. کیا تم میرے مقام کو نہیں جانتے؟ میرے احترام میں میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بددہن شخص اس دروازے کے پیچھے تھا. کفائن اگر بیٹی ہو تو کیا ہوا؟ کہ اگر علی نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کہ دروازہ توڑ دیں گے. کہ شرم نہیں آتی؟ میں دروازے کے پیچھے ہوں، تجھے پتا ہے میں تیرے دو بچے میرے گھر کے اندر ہیں. کبھی وقت ملا تو اس شخص کا شجرہ بھی بیان کیا جائے. بددہن تھا. کہ کیا ہوا اگر نبی کی بیٹی ہو؟ ہمیں حکم ملا ہے کسی بھی صورت میں علی کو لے جانا ہے.
پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ واللہ اگر مدینے میں آگ نہ لگتی تو کبھی کربلا میں آگ نہ لگتی۔ واللہ اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، قسم ہے خدا کی، اگر مدینے میں پسلیاں نہ ٹوٹتی نا تو وہ شخص کبھی ابن زیاد کو نہ کہتا کہ ابن زیاد جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا مجھے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ذرا مسلمان سوچ کے تو بتائے یہ جسارت شروع کہاں سے ہوئی؟ جب ایک رسم پڑ جاتی ہے نا، وہ رسم بار بار دہرائی جاتی ہے۔ کئی علماء اس بات پہ ڈر ڈر کے بیان کرتے ہیں، کتنا ظلم ہوا سیدہ پہ، بندہ پریشان ہوتا ہے، یہ بھی بیان کرے نہ کرے، لیکن مصیبت کربلا کو دیکھ کر پڑھنے والے کو تھوڑی جرأت ملتی ہے کہ اگر کربلا میں تماچے نہ لگتے، اگر یہ جرأت کربلا میں کی گئی تو سمجھو مدینے میں بھی کی گئی تھی۔ امام حسن ایک ذاکر، ایرانی ذاکر کے خواب میں آتا ہے، ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے۔ جی مولا، کبھی میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت بھی تو سنا۔ میرے امام رضا کی روایت ہے، شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کے پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو۔ گھر میں تھوڑی پریشانی آئی، ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کو ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو۔ کہ ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں پر مدینے کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ کہ ذاکر میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہ مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، مرد اگر پریشان ہو اس کی ہمراز، اس کی ہمدم اس کی بیوی ہوتی ہے۔ حسن اتنے مظلوم تھے کہ اپنی بیوی نے زہر دیا۔ مولا میں سناتا ہوں جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ مولا میں بتاتا ہوں یہ واحد امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ جب جنازہ گھر آیا نا تو بی بی زینب نے کہا کہ حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ خون میں رنگین کس نے کیا؟ کہ ذاکر یہ سارے میرے مصائب ہیں پر میرے شیعوں کو بتا میری اصل مصیبت مدینے کی گلی میں ہے۔ کہ حسین بھی تھے لیکن حسین چھوٹا تھا، میں بڑا تھا۔ کہ مولا مدینے کی گلی میں کیا ہوا؟ کہ میں چھوٹا تھا، فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچائے۔ بعض جملے سخت ہوتے ہیں بندے کے لیے پڑھنا بھی، لیکن مصیبت حسن کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسن کی کیفیت کو سمجھو۔ کسی جوان نے کہا مولانا کون سی ایسی مصیبت ہے جس کے لیے امام حسن اتنا روتے تھے؟ میں نے کہا مثال دوں گا، پڑھنے کی ہمت مجھ میں بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، یہ سننا تھا، جوان رونے لگا۔ کہ مولانا دعا کری اللہ موت دے، یہ منظر نہ دکھائے۔ میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے، راستے بدل بدل کے مدینے میں چلتے رہے، کہیں اس کے چہرے پہ نگاہ نہ پڑے کیونکہ ماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا۔ تبھی میرے امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔
این الطالب بدم المقتول بکربلا. یہ دن مولا حسین کی یتیمی کے دن آئے، یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن آئے، دلوں کو کربلا اور مدینے لے جائیں، ثواب زیارت حسین حاصل کریں، خلوص دل سے سب مل کے اپنے مولا حسین کو سلام دیں، اور چند جملے مولا حسین کی یتیمی کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو حسین مولا کی یتیمی پہ. اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے، اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کی جھکی کمر نہ دکھائے. اللہ بچپن میں کسی غیرت مند بیٹے کو ماں کے چہرے کے نیلے رخسار نہ دکھائے. بڑی عجیب ہے اہل بیت کے گھرانے کی یتیمی، بڑے بچے اس گھرانے میں یتیم ہوئے. آپ نے سنا مولا کے صحابی نے امام حسن سے کہا، مولا حسن جب بھی مسجد جاتے ہیں لمبا راستہ لیتے ہیں، آج اس گلی سے چلیے، یہ مسجد کے بڑی قریب ہے. رو کے کہنے لگے اس گھر میں اس کا گھر ہے، اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا. حسن مولا میں قربان آپ کی محبت پہ، جس نے ماں پہ دروازہ گرایا کبھی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا، لیکن آئے کربلا کربلا
ایک 4 سالہ یتیم بچے ہیں، کرے تو کیا کرے، بابا کا قاتل سامنے ہے، کبھی بابا کے سر کو نوک نیزہ سے مارتا تھا، کبھی بچی کے سامنے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑے مارتا تھا، رو کے کہتی تھی نہ مار نہ مار میرے 3 دن کا پیاسا بابا۔ مولا حسن آپ بھی یتیم ہوئے، سکینہ بھی یتیم ہوئے، کہاں آپ کی یتیمی، کہاں سکینہ کی یتیمی؟ دونوں بچوں نے اماں کی ٹوٹی پسلیاں نہیں دیکھی، صرف مولا علی غسل دے رہے تھے، دیتے دیتے پسلیوں پہ نگاہ پڑ گئے، علی دھاڑے مار مار کے رونے لگے، لیکن بچوں نے پسلیاں نہیں دیکھی۔ او جگر پھٹتا ہے جب کربلا سنتے ہیں، 4 سالہ بچے جب مقتل میں گئے، کہیں بابا نظر نہیں آئے۔ جب بچپن میں نے روایت سنی، میں نے اپنے استاد سے کہا بھلا بچی نے بابا کو کیسے نہیں پہچانا؟ جو بچی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، یہ کیسے ممکن ہے بیٹی باپ کو نہ پہچانے؟ انہوں نے کہا میرے لال، بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن لباس سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے۔ بچی جب مقتل میں گئے، بدن پہ سر موجود نہیں تھا، بدن پہ لباس موجود نہیں تھا، کبھی بچی ادھر دوڑے، کبھی بچی ادھر دوڑے، جب تھک کے زمین پہ بیٹھی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الہیہ الہیہ، او میری تھکی ہوئی سکینہ، او میری یتیم بچے، بابا کے سینے پہ سو جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے حسین مولا کی یتیمی کا واسطہ، تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اے خدا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کو اللہ علیین میں درجات عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام